آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی انسان کیوں برائیوں کے دلدل میں گرفتار ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اور اس کا دامن آلودہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے مینشن کیا، ایک طرف تو واضح طور پر نماز نہ پڑھنے کی بات کہی، اور ایک طرف یہ ہے کہ پڑھنا بھی ہے لیکن کس طریقے سے پڑھنا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی شہوات میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد بعض ناخلف آئے جو پیچھے والے آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اب نماز ضائع کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نماز مطلق نہ پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ نماز رسم کے طور پر پڑھنا، اس کی روح کی طرف توجہ نہ دینا، نہ رکوع صحیح طور پر، نہ سجدہ صحیح طور پر، نہ تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں اسے بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک رکن کی ادائیگی کے بعد دوسرے رکن کے درمیان 3 تسبیح کا فاصلہ ہو، وقفہ ہو۔ جیسے رکوع میں گئے اور رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو یہ نہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، نہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے کم سے کم 3 تسبیح جتنا وقفہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تعدیل ارکان واجب ہے، اور جو لوگ بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں تراویح کے موقع پر بالکل فاسٹ ایک دم یا لمنتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہی چلتا رہتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھنا کہ بالکل بھاگم بھاگ والی پوزیشن ہو، بلکہ نماز اس کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کر کے ادا کرنا، اسی چیز کو کہتے ہیں نماز۔ اور جب کوئی شخص نماز کے ارکان کو صحیح طور پر ادا کرے گا، رکوع صحیح طور پر کرے گا، سجدے صحیح طور پر کرے گا، قیام صحیح طور پر کرے گا، اور نماز کو آرام کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرے گا، تو پھر یہ نماز اس انسان کو برائیوں سے روک لے گی۔ آج جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں یوں دیکھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، فرماتے کہ غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے کیا مجھ سے بھی کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے حالت نماز میں ہماری نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں۔ جب پڑھنے ہی کے لیے آ گئے ہیں اور اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے تو اس کو صحیح طور پر۔ مجھے یاد ہے میرے استاد گرامی رئیس المفسرین جو اس وقت 86 سال کی عمر کے ہیں کم و بیش، ماہ رمضان میں حافظ صاحب سے کہتے ہیں، حافظ صاحب ذرا آرام آرام سے پڑھنا، کوئی لفظ کٹنا نہیں چاہیے، بھلے جتنا وقت لگے، جتنوں کو پڑھنا ہو پڑھیں گے، جتنوں کو نہیں پڑھنا ہو جہاں جانا ہو چلے جائیں، لیکن نماز ہماری درست ہونی چاہیے۔ ایک حرف بھی کٹا تو عند اللہ ہم مجرم ہوں گے، عند الرسول ہم مجرم ہوں گے۔ اس لیے نماز کو بہت آرام سے سکون کے ساتھ، اسی لیے قرآن نے منافق کی نماز اور مومن کی نماز کا فرق بتایا۔ اب ذرا اس فرق کو سمجھیں اور پھر اپنی نماز کا جائزہ لیں۔ منافق بھی نماز پڑھتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ دو منہ والا، غیر مسلموں سے ملے تو کہے میں آپ کے ساتھ، مومنوں سے کہے تو میں آپ کے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ ظاہر میں بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں،
لیکن اندر سے جب شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، انما نحن مستہزئون، یہ قرآن کے اندر ہے، یہ قرآن کے اندر ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کی نماز کا قرآن تذکرہ فرماتا ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، وہ جب نماز پڑھتے تو بالکل سست مردے کی طرح نماز پڑھتے، وہ چاق و چوبند ہو کر نماز نہیں پڑھتے، سست نماز پڑھتے ہیں۔ اور مومن جب نماز پڑھتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا دل، اس کا وجود آہوزاری اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی نماز کے اندر خشوع ہوتا ہے، اس کی نماز میں خضوع ہوتا ہے، اور جب یہ نماز ہوتی ہے تو پھر یہ نماز اس نماز پڑھنے والے کو برائیوں سے روک لیتی ہے۔ جب ہم مسجد میں آ ہی گئے یا نماز کے لیے وقت ہو ہی گیا اور ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ نماز کو نماز کے طور پر نہیں پڑھتے؟ اچھی طریقے سے ادا کریں، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جیسے نماز کا حکم ہے اس طریقے سے کریں، لیکن عذر بھی ہے تو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں کہ رکوع سجود وغیرہ کے اندر بھاگم بھاگی والی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے، آرام سے ادا کریں۔ تو پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ کہ چھوڑ دینا، وقت گزار کر کے پڑھنا، وقت تھوڑا سا باقی ہو، مکروہ وقت، جیسے بعض لوگ عصر کی نماز جو ہے مغرب کے قریب قریب جا کر کے ادا کرتے ہیں، مکروہ وقت میں ادا کرنا، اس طریقے سے نماز ادا کرنا در حقیقت نماز کی روح کو اور نماز کے حق کو ادا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے فرمایا گیا 3 چیزوں کے اندر جلدی کرو، جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن کرنے کے اندر جلدی کرو۔ یہ 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی۔ اب ایک دوسری بات، بعض لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں، یار ہماری قسمت ہی خراب ہے، آئیے اس کا علاج بھی بتا دوں، اس کا علاج بھی بتا۔ قرآن کہتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جو اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ نہ ظالم ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ ماں سے اچھا سلوک کرنے والا کبھی بدبخت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کسی کو اپنی قسمت کے حوالے سے یہ شکوہ اور شکایت ہو اور آدمی یہ کہتا ہو کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میری قسمت یہ ایسی ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ نہ ظالم ہو سکتا ہے نہ بدبخت ہو سکتا ہے۔ تو اگر ماں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری جتنی بدبختی تم سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بختی میں تبدیل فرما دے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ ماں کے ساتھ اچھے سلوک کی بنیاد پر اللہ نے تاج ولایت عطا فرما دیا۔ اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا، روز پڑھ کر ایصال ثواب کرو، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو، بلکہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس بچے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ اب تیسری مشکل میں آپ کو بتاؤں، روزی کی تنگی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ حضرت کام نہیں بنتا، تنگی ہی تنگی، مال کے اندر برکت نہیں، تو قرآن نے اس کی وجہ بتائی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے ہم اس کے لیے تنگ زندگانی کر دیتے ہیں۔
یعنی جو قرآن سے اعراض کرے، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو کمزور کر دے، اللہ کی کتاب پر نہ عمل کرے نہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی حالت یہ ہوتی ہے نہ دل میں کشادگی اور نہ زندگی کے اندر، مال کے اندر کشادگی، نہ کسی چیز کے اندر کشادگی، سب تنگ۔ بلکہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی قبر بھی اللہ تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اس قسم کے بہت سارے پرابلمز ہیں، ہماری زندگی کے اس طریقے کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت، اور ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے کہ ایک زندہ لاش کی طرح، اور پتہ نہیں آنے والے دنوں میں جو ایک نیوکلیئر وار کی طرف دنیا جاتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے، مستقبل کتنا خطرناک ہوگا ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ دنیا کے حالات پر گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ فیوچر کی پلاننگ اچھی طریقے سے بن سکے۔ ہماری پلاننگ تو بس اتنی ہے کہ آج رات کو ڈھابے پہ کھانے جائیں گے، آج رات کو یہ کھائیں گے اور کل یہ کھائیں گے، پرسوں یہ کھائیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ شکم پروری کا عالم یہ ہے کہ العیاذ باللہ دنیا کے حالات پر نظر رکھو، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمیں کیسے جینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم کیسے مریں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری موت کس حالت کے اندر ہو اور ہماری زندگی کس طریقے سے گزرے۔ تو یہ ساری سچویشن، ہماری زندگی کے کئی پرابلمز ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان پرابلمز کا سولوشن اپنے اعتبار سے تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتے، لیکن قرآن کے جاننے والے، دین کے جاننے والے جب رہنمائی کرتے ہیں تو ہم ان پرابلمز کا سولوشن حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں رکھا گیا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے شروع ہوگا۔ انشاءاللہ العظیم انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، ہالینڈ، ان سارے ان ممالک سے بھی الحمدللہ دعات اور علماء تشریف لا رہے ہیں اور رہنمائی کریں گے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی سے نہیں، دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔